قرآن پاک میں عربی زبان کا ذکر کم سے کم 10 جگہ موجود ہے۔ ان میں سے 2 جگہ یعنی سورہ شعراء اور سورہ زمر میں تو عربی زبان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے اور یہ کہ قرآن کی عربی میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور 2 جگہ قرآن کے عربی میں ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو یہ قوم جانتی ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ لیکن جن 2 آیات کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سورہ یوسف اور سورہ زخرف میں ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ بالکل ایک جیسی آیت، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ میں اور آپ اس آیت کو پڑھتے درجنوں مرتبہ گزرے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم اردو زبان بولنے والے ہیں اس لیے نہ کبھی میں نے اور نہ ہی زیادہ تر لوگوں نے ان آیات کے اوریجنل عربی الفاظ پر غور کیا ہوگا، اور عربی کے ایگزیکٹ الفاظ کے مطابق یہ ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا تاکہ تم عقل پاؤ۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کا بھلا عقل سے کیا تعلق ہے؟ کیا عربی بولنے والا زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اردو بولنے والا کم عقل مند ہوتا ہے؟ اور آخر عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل بیسیکلی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور تاج العروس جو کہ تاریخ میں عربی زبان کی سب سے وسیع اور بڑی ڈکشنری ہے، اس کے مطابق عقل کی تعریف ہے خالص ذہانت کے ساتھ کسی علم کا استعمال کرنا۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پر صحیح سائنٹیفک ڈیٹا صرف اور صرف 2015 میں جا کر ملنا شروع ہوا، جب یوکرین کی ڈاکٹر لیرا بروڈٹسکی جو نارتھ ویسٹرن اور سٹینفورڈ یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹیز کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایک کوگنیٹو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے سائنس کی ایک جدید ترین برانچ نیورو لنگوسٹکس پر کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ نیورو لنگوسٹکس کیا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں اس بات کی اسٹڈی کہ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ہماری اردو ان میں سے ایک ہے۔ آپ نے کبھی آسٹریلیا کے ایبوریجنل باشندے دیکھے ہیں؟ یہ وہاں کے ننگ دھڑنگ اور آسٹریلیا کے حقیقی باشندے ہیں جو وہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ ان ایبوریجنلز کی ایک خاص کمیونٹی ہے جنہیں کوک ٹھائرز کہتے ہیں، اور اس خاص کمیونٹی کی زبان میں دائیں اور بائیں جیسے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر بات کو مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سینس میں کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ انہیں ہیلو کیا حال ہے کہنا چاہیں گے تو آپ انہیں بولیں گے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اور پھر وہ آگے سے جواب دے گا کہ مشرق کی طرف جا رہا ہوں، اور ان کی زبان میں اس کا مطلب ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کوک ٹائرز وہ لوگ ہیں جن کی زبان کی وجہ سے ان میں حیرت انگیز حد تک ڈائریکشنز یا سمت پہچان لینے کی صلاحیت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ آپ انہیں دن میں، رات میں، قریب میں یا پھر سینکڑوں میل دور کسی صحرا میں بھی چھوڑ آئیں، تب بھی وہ بغیر کسی کمپس، بغیر کسی قطب نما کے واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ویڈیوز میں آپ 2 تصویریں دیکھیں گے جن کے اندر میں آپ کو 4 رنگ دکھاؤں گا۔ عام حالات میں اردو یا انگلش بولنے والا کوئی بھی شخص ان 4 رنگوں کو نیلا ہی کہے گا، لیکن رشین زبان میں ایک عام سے عام ووکیبلری رکھنے والا شخص بھی نیلے کے ان 4 شیڈز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرے گا، جو کہ رشین میں گلوبوائے اور سنیے ہے۔ اب بظاہر یہ کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، لیکن جب نیلے رنگ کے یہ 4 شیڈز دکھا کر رشین اور انگلش زبان بولنے والوں کی دماغی ایکٹیویٹی، ان کی برین ایکٹیویٹی کو آبزرو کیا گیا، تو رشین لوگوں کی برین ایکٹیویٹی انگلش بولنے والوں کی برین ایکٹیویٹی سے 2 گنا زیادہ تھی۔ ایسا اس لیے کہ نیلے رنگ کے لیے ہر نیا لفظ ان کے نیورونز میں، رشینز کے نیورونز میں ایک نیا ریئیکشن اور الیکٹریکل سگنلز پیدا کر رہا تھا، اور نتیجہ they had more brain activity than the English speakers۔ اب ایک تیسرا ٹیسٹ سنیے۔ میں اور آپ سورج کو مذکر سمجھتے ہیں یا مؤنث؟ obviously اردو بولنے والے ہم سبھی لوگ سورج کو مذکر ہی کہتے ہیں، مثلا سورج نکل آیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم سے کوئی سورج کو ڈسکرائب کرنے کا کہے تو ہمارے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مذکر ہی ہوں گے، مثلا سورج بڑا ہے، سورج طاقتور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جرمن زبان میں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ جرمن زبان میں سورج مؤنث ہے، جسے وہ ڈی زونا کہتے ہیں،
اور جب جرمن بولنے والے سورج کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سورج سے منسلک الفاظ بھی مؤنث یا فیمینن ہی ہوتے ہیں. مثلا سورج بہت خوبصورت ہے، سورج بہت دلکش ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق کس طرح ہمارے دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے خدا نخواستہ کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اور آپ اردو میں یہی کہیں گے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، جبکہ انگلش میں یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا. اٹ وڈ بی پرفیکٹلی فائن کہ I broke my arm، یعنی میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے. اور ہم اردو بولنے والے ایسے بندے کو یقیناً پاگل ہی سمجھیں گے کہ شاید اس نے خود اپنے آپ کو چوٹ مار لی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق لوگوں کے متعلق ہماری رائے کو کس طرح سے بدل سکتا ہے. ہماری زبان، ہماری لینگویج ڈائریکٹلی ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہے، اور اسی زبان کی بنیاد پر پھر ہم اپنی اسٹریٹجی یا اپنا ری ایکشن بناتے ہیں. مثلا اس آخری مثال کو ہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ فرقان میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے، تو میرے ذہن میں اس بندے کے علاج سے پہلے فوراً ایک بلیم فیکٹر آئے گا کہ اس نے شاید خود اپنا بازو توڑا ہے، اور میں اس کی بازو سے زیادہ اس شخص کی دماغی صحت کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا. اس شخص کی زبان، اس کے الفاظ کی وجہ سے میرا ری ایکشن مکمل طور پر بدل جائے گا. زبان یا لینگویج اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے بغیر میرا اور آپ کا دماغ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی چلے ایک چھوٹی سی پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ذرا ذہن میں کوئی بات سوچیں، کوئی بھی بات، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا دماغ ہمیشہ اس کوشچن کے نتیجے میں اردو زبان یا آپ کی مادری زبان میں سوچنا شروع کر دے گا. زبان کے بغیر آپ کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہے. اب بات قرآن کی عربی کی رہی یا پھر وہ عربی جو عرب میں 7ویں صدی میں بولی جا رہی تھی، تو آپ کا کبھی لسان العرب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ یہ 18 جلدوں پر مشتمل عربی زبان کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، لیکن یہ اس دور کی عربی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بولی جاتی تھی، جب عرب شاعر اپنی عربی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے کیا کرتے تھے. اس عربی میں سے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. لفظ عقد کی مثال یا عین، کاف اور دال کی مثال کے صرف زیر، زبر اور پیش کے بدلنے سے اس کے معنی کس طرح سے فوراً بدل جاتے ہیں. اس کی پہلی مثال عقد، جس کا مطلب ہے نیکلس. اس کی دوسری مثال عقد، جس کا مطلب ہے دہائی، ڈیکڈ. اس کی تیسری مثال عقد یعنی کہ کانٹریکٹ، ایک معاہدہ. اس کی چوتھی مثال عقدہ یعنی ہیلڈ یعنی تھام لیا. اس کی پانچویں مثال عقدہ، کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ. اس کی آخری چھٹی مثال عقد، ناٹس یعنی کہ گٹ. آپ اس بات کا اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ 7ویں صدی کی عربی زبان کس قدر فصیح و بلیغ زبان تھی. کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ کون تھے وہ لوگ جن لوگوں کی یہ زبان اس قدر وسیع تھی. ان لوگوں کے سوچنے کا انداز کس قدر کمپلیکس اسٹریٹجیز بنانے کا اہل ہوتا ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں. 636 ایئر میں 636 میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ یرموک کے مقام پر ہوئی تھی. یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی تھی، اور جس کے دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمیوں کو لے کر بیزنٹین امپائر کی 5 فوجوں سے لڑے تھے اور جیتے بھی تھے. مورخ ہمفری کے الفاظ میں رومنز کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھ 5 ملک تھے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ مقابلے میں خالد کی اسٹریٹجیز تھی. یہ کون سی اسٹریٹجیز تھیں؟ یہ کن دماغوں سے آ رہی تھیں؟ ان کے دماغ کس زبان میں اتنی بڑی بڑی اسٹریٹجیز بنا رہے تھے کہ جنہوں نے رومن امپائر کی 5 فوجوں کو ہرا دیا؟ آپ نے الجبرا کے متعلق سنی رکھا ہوگا. ہم سب نے کم سے کم میٹرک تک الجبرا پڑھا ہی ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ الجبرا میں ایکس کی ویلیو ہمیشہ نامعلوم کیوں ہوتی ہے؟ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ الجبرا کو یورپ ہمیں متعارف کروانے والے دراصل مسلمان تھے، اور یورپینز کے پاس اس عربی کے لفظ الجبرا کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی لفظ تھا ہی نہیں.
اور اگر وہ ٹرانسلیٹ کرتے بھی تو وہ ٹرانسلیشن کچھ ایسی ہونی تھی کہ دا سسٹم فار ریکنسائلنگ ڈیسپراٹے پارٹس، اس لیے الجبرا کے لفظ کو الجبرا ہی رہنے دیا گیا۔ لیکن عربی زبان کے الجبرا میں نامعلوم چیز کے لیے اشیء کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اب میں اور آپ اردو بولنے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ عربی میں اشیء کا مطلب کوئی چیز ہوتا ہے، لیکن یورپین زبانوں میں شین کا حرف ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے مجبوراً ایک یونانی علامت یا ایک سمبل، ایک گریک سمبل کائی استعمال کی، کیونکہ صرف اور صرف اس سمبل کائی کا تلفظ ہی اشیء کے لفظ سے ملتا جلتا تھا۔ اور پھر بعد میں ان کتابوں کے لیٹن ترجموں میں کائی کا سمبل یعنی کہ جو ایکس جیسا لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ انگلش الفابیٹ ایکس میں بدل گیا۔ سچ کہوں تو آج بھی الجبرا کا ایکس یورپین اقوام کی ایک عربی علم الجبرا کے اشیء سے ناواقفی کی ایک یادگار ہے۔ میں صرف الجبرا کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اندلس میں ابو القاسم الزہراوی، جنہیں ہم البوکاسس کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب التصریف لمن عجز التالیف۔ آپ ان 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں؟ اس شخص کے لیے میڈیکل علوم کا مجموعہ جو خود سے کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اب جن 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ 15 الفاظ سے بنے تو ذرا تصور کریں کہ 30 جلدوں پر مبنی اس کتاب کا مکمل ترجمہ کیسا ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اپنے دور کا تمام میڈیکل علم موجود تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی فصاحت اور اس کے صحیح استعمال نے ان لوگوں کے تھاٹ پروسیس کو کس قدر تقویت دی۔ چلیں میں آپ کو کچھ عربی الفاظ بتاتا ہوں جن کا دوسری زبانوں میں ورچولی کوئی متبادل نہیں ہے، اور یہ الفاظ سننے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ زبان یا لینگویج کو اس قدر گہرے لیول پر بولنے اور سمجھنے والے شخص کا تھاٹ پروسیس ایک عام سی زبان بولنے والے شخص کے تھاٹ پروسیس سے کتنا وسیع ہوگا۔ پہلا لفظ فنا، یعنی خود سے کی جانے والی محبت کا خاتمہ۔ دوسرا لفظ ملوک، یعنی کہ زندگی کے وہ تجربے جو آپ کو سخت بنا دیں۔ تردین، ایک ایسا معاہدہ جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کف، کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ قرائر، کسی ایسی چیز کا کرنا جس سے سکون ملے۔ جو دماغ اس قسم کی لینگویجز میں سوچ رہا ہو وہ کس قدر کمپلیکس یا پیچیدہ معاملات کو کس قدر آسانی کے ساتھ ہینڈل کرنے کے قابل ہوگا۔ ایسے الفاظ آپ کو دوسری زبانوں میں بھی ملیں گے، فار ایگزامپل اینشنٹ لیٹن وغیرہ، لیکن چونکہ میری زیادہ تر گفتگو قرآن کی عربی کے حوالے سے، اس لیے میں نے مثالیں بھی صرف 7ویں صدی کی فصحا عربی سے ہی دی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہمارا دماغ ایک ٹیڑھی اور بالکل نچلے درجے کی زبان میں سوچنا شروع کر دے تو ہم بھی کمپلیکس سوچ یا اسٹریٹجیز بنانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس ڈاکیومنٹری کی ریسرچ کے لیے میں نے دنیا بھر کے مختلف کلچرز کو اسٹڈی کیا۔ ان کلچرز میں 7ویں صدی کے ناروے کا نارس کلچر بھی شامل تھا، اور نیچرلی اپنی ریسرچ کے دوران میں نے وائکنگز کو بھی اسٹڈی کیا۔ وائکنگز وہ جنگجو لوگ تھے جو 7ویں صدی میں سامنے آئے، ایک انتہائی لڑاکا قوم، سمندروں پر راج کرنے والے، وار شپس بنانے کے ماہر لوگ جو ناروے، ڈینمارک اور سویڈن سے سمندری جہازوں پر نکلتے اور انگلینڈ جیسے ملک پر حملے کرتے۔ انفیکٹ یہ اس قدر لڑاکا قوم تھی کہ تاریخ میں 2 مرتبہ انگلینڈ جیسی ایک ریاست پر وائکنگ بادشاہ قابض ہو چکے ہیں۔ احمد بن فضلان جو ایک عرب مسافر تھا، اس نے ان وائکنگز کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور وہ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ کھجور کی درختوں کی طرح لمبے چوڑے لوگ ہیں، ان کے سنہرے بال اور سخت جلد ہے، ان میں سے ہر کسی کے ناک سے لے کر اس کی گردن تک ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہر مرد کے پاس کلہاڑی، چاقو یا تلوار ہوتی ہے۔ یہ جسمانی طور پر ایک پرفیکٹ قوم ہے اور لڑائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وائکنگز آخر تاریخ میں ابھرے ہی کیوں؟ وائکنگز کے ابھرنے کی وجہ دراصل اندلس کے عرب مسلمانوں کی اسٹریٹجیز تھی، جنہوں نے مسلم اسپین اور پرتگال کو سونے، چاندی، بہترین قسم کے تیل، ریشم، مالٹوں اور مختلف قسم کے پھلوں سے مالا مال کر دیا۔ اور ایک تاجر کیا چاہتا ہے؟ منافع۔ لہٰذا اٹلی اور فرانس کے تاجر
मुस्लिम स्पेन और पुर्तगाल आना शुरू हो गए, क्योंकि इन मुल्कों में थोड़ा सा जिजिया देने पर तिजारत के बेहतरीन मौके मिल जाते थे। जबकि नॉर्वे और डेनमार्क के पास क्या था? बकरियों की खालें, भेड़ों की ऊन। वहां कौन ताजिर जाना चाहता था? सच कहूं तो 7वीं सदी के अरब मुसलमानों की स्ट्रेटजीज ने नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को खत्म करके रख दिया था, और ये वो वजह थी कि वहां के लोग फिर वाइकिंग्स बनकर उभरे और अपने मुल्कों से लूट मार करने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, और फिर इस तरह तारीख में इनका नाम आया। इनफैक्ट इन वाइकिंग्स ने मुसलमान इलाकों यानी सेवल और लिस्बन पर भी हमले किए थे समुंदर से, लेकिन बेहतरीन जुबान बोलने वालों की स्ट्रेटजीज ने सिर्फ और सिर्फ 100 दिनों के अंदर सेवल और लिस्बन से वाइकिंग्स का मुकम्मल सफाया कर दिया। बल्कि इसी दौरान कई वाइकिंग्स मुसलमान भी हुए। मैं आपको एक अंगूठी की तस्वीर दिखाऊंगा कि जो एक वाइकिंग मलका की कब्र से मिली थी, और इस पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है। और फिर इन्हीं मुसलमान वाइकिंग्स की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों ने बेहतरीन वॉरशिप्स बनवाए, और फिर वहां से रोन रिवर यानी दरिया रोन के जरिए स्विट्जरलैंड पहुंचे, जहां फिर अगले 150 साल तक अरब मुसलमानों की हुकूमत रही थी। आप देख रहे हैं कि जुबानें किस तरह को मुख्य ताकत बनती हैं। 18 जिल्दों में अरबी की सबसे बड़ी डिक्शनरी लिसानुल अरब, जो कुरान की अरबी से अखज़ की गई है, ये वो अरबी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करते थे, और जो इतनी फसीह है कि अक्सर अरब सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अल्फाज का मतलब पूछा करते थे। आपने अक्सर वो अहादीस सुनी होगी कि जहां अरब सहाबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नया अरबी लफ्ज सुनते थे। मसलन बुखारी की वो हदीस जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। तो असहाब ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर्ज क्या होता है? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि नाहक कत्ल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन अरबी बोलने वाले इंसान थे, बल्कि मसनद अहमद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान या लैंग्वेज के मुतालिक एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिउल कलिमात अता की है, यानी कि थोड़े अल्फाज में ज्यादा मतलब। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट्स के जो आपसे इस तरह लफ्जों के मतलब पूछा करते थे, वो भी कोई आम अरबी बोलने वाले नहीं थे, बल्कि वो लोग भी मुअल्लकात के लिखारी अरब लोग थे। मुअल्लकात यानी अरबी जुबान में लिखी गई 7 नज़मों का वो बेहतरीन कसीदा जो किसी जमाने में काबा की दीवार के साथ लटका हुआ था, और जिसका सानी उस दौर में और कोई शायराना नज़म नहीं थी। कुरान की अरबी कोई आम अरबी नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। सूरह ज़ुमर के मुताबिक ये बेहतरीन कलाम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुरान की अरबी का वजन ऐसा है कि इसने इंसानी कलाम को तकरीबन फ्रैक्चर कर दिया, और यही वो वजह है कि तकरीबन हर दूसरे साल कुरान पाक का एक नया तर्जुमा हो रहा होता है, क्योंकि हर दफा कुरान की अरबी में से नई चीजें डिस्कवर होती हैं। इनफैक्ट शायद अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि कुरान पाक के शुरू में यानी सूरह बकरा की 23वीं आयत में पूरे कुफर को एक ओपन चैलेंज क्यों दिया गया है कि बना लाओ इस जैसा एक कलाम अगर बना सको तो, और तुम नहीं बना सकते, और इस कुरान से ही हम टेस्ट भी होंगे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखेंगे कि तुम में से कौन बेहतर करके दिखाएगा, कौन इस बेहतरीन कलाम को सीखेगा, इसे समझेगा, इससे अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजीज डेवलप करेगा और इसके जरिए तरक्की करेगा।